پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پنجاب کے اندر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی اسٹرائک ختم ہوئی. کل سے ہاسپٹلز مکمل طور پر کھل جائیں گے. او پی ڈیز پرائمریلی جو بند کی گئی تھیں. ڈیمانڈز ڈاکٹرز کی کیا ہے, اس کی نیگوشیشنز پنجاب حکومت کے ساتھ ہوں گی. ہمارا نقطہ بڑا سادہ سا ہے کہ ڈیمانڈز ان کی ساری صحیح ہیں اور ان میں سے بہت ساری ایسی ڈیمانڈ ہیں جو عام لوگ سمجھیں گے کہ متنازع ہیں, لیکن ہم ان کو انڈورس کرتے ہیں, لاک سٹاک اینڈ بیرل مکمل طور پر انڈورس کرتے ہیں. ہیلتھ سیکٹر کے اندر زیادہ پیسہ چاہیے, ہاسپٹلس کی حالت بہتر چاہیے, زیادہ ہاسپٹلس چاہیے, کوئی کلام نہیں ہے, پیشنٹس کو تکلیف نہیں دے سکتے. آپ نے دوران پروگرام وقفے آپ نے بتایا تھا جی کہ آپ ہمیں بولنے نہیں دے رہے. اب میں خاموش ہو رہا ہوں 4 منٹ کے لیے, آپ فرمائیے آپ کا کیس کیا ہے. سر آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹرائک پر ہم نے او پی ڈیز کلوز کی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پیشنٹ کو ہم ایک اچھی کوالٹی سروس بھی تو پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں نا. اب اتنا بڑا ٹرشری لیول کیئر ہاسپٹل ہے, 1.5 ایئر سے زیادہ ہماری سی ٹی کی مشین ہی خراب ہے. ہیڈ ٹراما کا پیشنٹ آتا ہے تو ہم ایمبو بیگنگ سے اس کو ایمبولینس میں ڈال کے ڈی ایچ یو ہاسپٹل شفٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سی ٹی اسکین کی مشین وہاں اویلیبل ہے, یہاں ورکنگ کنڈیشن میں ہی نہیں ہے. دوسرا ہم ڈاکٹرز ان پیڈ کام کر رہے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. ان پیڈ آپ نے بتایا, ان پیڈ ہم لوگ کب سے ان پیڈ ہیں؟ جب سے انڈکٹ ہوئی. کیا وجہ ان پیڈ ہونے کی؟ کیونکہ پیڈ سیٹس نہیں ہیں. پیڈ سیٹس نہیں ہیں تو انڈکٹ آپ کس طرح ہوگی جب پیڈ سیٹس نہیں ہیں؟ تو ان پیڈ سیٹس بھی ہوتی ہیں سر, ان کو مین پاور چاہیے, ہم کریں گے کام, ہم کام کریں گے. لیکن جب آپ انڈکٹ ہو رہی تو کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں پتہ تھا, ہم کہہ رہے کہ ہم کام کر رہے ہیں, پر ہم یہ جو اسٹرکچر کوئی ریزن ہے نا, ہم لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس اسٹرکچر کو امپروو کریں, آپ کوالٹی بیٹر کریں نا. سر میں تھوڑا سا سروس اسٹرکچر پہ بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹرز کے لیے. دیکھیں ڈاکٹرز کی ہماری جو شعبہ ہے اس کے 2 جنرل کیڈرز ہیں, ایک جنرل کیڈر اور ایک ٹیچنگ کیڈر ہے. پہلے میں جنرل کیڈر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اس میں گریڈز ہوتے ہیں 17, 18, 19, 20. اس کے بارے میں ایک 4 ٹیئر پالیسی ڈسکرائب کی گئی تھی. اس پالیسی کے تحت یہ طے کیا گیا کہ گریڈ 17 اس میں 50% ڈاکٹرز ایک وقت میں ہوں گے, 35% جو ہیں گریڈ 18 میں ہوں گے, اور 14% گریڈ 19 میں, اور گریڈ 20 میں 1%. اب یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ 5 سال میں گریڈ 17 سے 18 میں پروموشن ہوگی, 12 سال میں 18 سے 19 میں پروموشن ہوگی, اور 17 سال میں 19 سے 20 میں پروموشن ہوگی. لیکن اس شعبے کی زبو حالی کا یہ مطلب آپ جائزہ اس بات سے لے لیں کہ 22 سال سے لوگ 17ویں سے 18ویں گریڈ میں پروموٹ نہیں ہوئے, اور ایسے لوگ ہیں جو 22 سال بعد پروموٹ ہوئے 17ویں سے 18ویں گریڈ میں. یہ مطلب یہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ جب اس طرح کا سلوک ہو رہا ہوگا, اس طرح نظر انداز کی جائے گی تو ڈاکٹرز کو, اور وہ بات یہ نہیں کہ ہم نے آواز نہیں اٹھاتے ہوں گے, فورمز بھی کرتے رہتے ہیں, ذکر بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن جب تک ہم احتجاج پہ نہیں اترتے کوئی سنتا نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ایک ٹیچنگ کیڈر ہے. ٹیچنگ کیڈر کا میں آپ کو بتاؤں, ہر شعبہ ہوتا ہے, اس میں پروموشنز ود ٹائم خود بخود ہوتی ہیں. تو ہمارا شعبہ ایسا خاص کوئی نرالا شعبہ ہے کہ اس میں اگر ایک بندہ ایس آر سلیکٹ ہوتا ہے, ایس آر کے بعد اس نے اسسٹنٹ پروفیسر بننا ہوتا ہے, اسسٹنٹ پروفیسر کے بعد ایسوسیٹ پروفیسر, وہ اپنی جو اسپیشلٹی ہے اس میں ترقی کر رہا ہوتا ہے اور زیادہ بہتر سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ہر سٹیپ پہ اس کا ایک نیا ایگزام ہوتا ہے, پی پی ایس سی کلیئر کرتا ہے ہر سٹیپ پہ. میں نے دنیا کا کوئی اور شعبہ ایسا نہیں دیکھا جس میں اس کو دوبارہ سے ہر سٹیپ پہ ایک پی پی ایس سی کرنا پڑے. آپ مجھے بتائیں گریڈ 20 کا آفیسر جو کہ ایک ڈاکٹر ہے, وہ ایک چھوٹے سے ڈربا نما کمرے میں آپ کو بیٹھا ہوا ملے گا, اور گریڈ 20 کا, میرے والد صاحب گریڈ 20 میں ہے, ایک بڑا سا گھر ملا ہوا ہے, گاڑیاں 2 ملی ہوئی ہیں, 2 ملازم ملے ہوئے ہیں. گریڈ کمپیریزن نہیں ہے. میں کہتا ہوں ان گریڈز کو اٹھا کے ہم کیا کریں, گریڈز کو اٹھا کے کہاں پہ لے جائیں. گریڈ 20 کے ڈاکٹر صاحب جو ڈربے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, یہ پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں پرائیویٹ آپ کو اگر شہر کے اندر ویسے دیکھیں پرائیویٹ پریکٹس ڈاکٹرز کرتے ہیں, پرائیویٹ پریکٹس کے اندر یہ لیگلی پرمیٹڈ ہے پرائیویٹ پریکٹس؟ اگر آپ دیکھیں وہ اس میں اس طرح ہے کہ ہر جو ہم تو کہتے ہیں کہ پرائیویٹ پریکٹس کے بجائے انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے. نہیں ویسے ابھی اس وقت جو موجودہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ہو سکتا ہے میری سمجھ بوجھ کے اندر کچھ نان پریکٹسنگ الاؤنس ہوتا ہے, لیکن 4,500 روپے جو ہے وہ جو ہے پرائیویٹ پریکٹس باقاعدہ کلینک رن کرنا, جو ہاسپٹل کے پیشنٹس ہیں ان کو ڈائیورٹ کرنا کلینک کی طرف, ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایکسیپشن ہوتا ہے, لیکن جنرلی ایک چیز کو میجورٹی ایسا نہیں ہوتا. میجورٹی جو ڈاکٹرز ہیں سینئر جو ڈربے والے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتے ہیں؟ پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں, لیکن پرائیویٹ پریکٹس کے اندر ٹھیک ٹھاک پیسے کماتے ہیں. طلعت صاحب ایسا نہیں ہے, یہ نہیں کماتے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے وارن کر دیا تھا, میری فیملی میں 60 ڈاکٹر ہیں, تو مجھے پتہ ہے پرائیویٹ پریکٹس کرنے سے کتنے پیسے کماتے ہیں. اگر 100 میں سے 5 ڈاکٹرز اگر کچھ کما بھی رہے ہوں گے تو آپ ان 95 ڈاکٹرز کو دیکھیں جو کہ معاشی رولز کے تحت ویسے یہ پرائیویٹ کلینکس رن کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اگر وہ بتا رہے ہیں کہ نان پریکٹسنگ الاؤنس جو کہ 4,500 روپے ہے, نان پریکٹسنگ الاؤنس نہیں لیتے, اس کو آپ چھوڑ کے آپ پرائیویٹ پریکٹس کر سکتے ہیں. وہ اس کی سکلز ہیں, ٹھیک ہے. پیشنٹ اس کے پاس جا رہا ہے, ڈاکٹر پیشنٹ کو نہیں بلا رہا, ون سیکنڈ, ٹھیک ہے.
آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں, 500 ڈاکٹرز اور موجود ہیں وہاں پہ, موجود ہیں. جب آپ ہاسپٹلز میں نہیں ملیں گے تو ہم تو وہیں پہ جائیں گے نا جہاں پہ آپ موجود ہیں, اور وہ کہاں پر آپ موجود ہوتے ہیں, وہ اپنے پرائیویٹ کلینکس کے اندر موجود ہیں. Let me take a break here. Again, you'll have the time. یہ بریک پہلے سے لگا ہوتا ہے, آپ کی بات نہیں میں کہا. After this break, Nazim.